اس ویب سائٹ کی سب سے اہم اور محققین کے لیے بہت ہی مفید خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک محقق سیکشن بنایا گیا ہے۔ محقق سیکشن کے لیے یہ پہلے پیج پر چلے گئے، یہاں لکھا ہوا ہے علماء کرام محققین مدارس جامعہ طلباء و طلبات کے لیے خوشخبری۔ محقق سیکشن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے پہلی دفعہ سائن اپ ہونا پڑے گا اور اگلی دفعہ لاگ ان پر کلک کریں گے، یوزر نیم اور پاس ورڈ دیں گے تو اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اب میں اس کے اندر انٹر ہو چکا ہوں۔ اب یہاں اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں روایت حدیث کے اسماء کو مختلف رنگوں میں دکھانے کی سہولت شامل کی گئی ہے۔ کوئی محقق یہ سمجھتا ہے کہ فلاں راوی اس کی احادیث جب بھی مجھے کتاب میں نظر آئے تو مخصوص کلر سے وہ اس راوی کا نام ہو تاکہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ راوی فلاں ہے۔ اس کے لیے اب سمجھنے کے لیے روایت الحدیث پر کلک کریں۔ اب روایت الحدیث پر کلک کیا تو یہ سارے 6 حدیثوں کے راوی آ گئے اور ان میں سے کسی بھی راوی پر یہ سارے راوی ہیں اور پہلے خانے میں نام ہے اور یہ آخر میں جو روایت الحدیث لکھا ہے تو اس کسی میں جو ہے نا وہ یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ بخاری میں یہ راوی کی روایت اس راوی کی روایت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلم میں بھی نہیں ہے، تیسرے نمبر پر ابو داؤد میں ہے، چوتھے نمبر پر ابن ماجہ اس میں بھی نہیں ہے، اور 5ویں نمبر پر سنن نسائی میں نہیں ہے، 6 نمبر پر ترمذی میں بھی نہیں ہے۔ اسی پہلے راوی کو لے لیتے ہیں، باب بن عمیر۔ اس کو جب کلک کیا تو اس کے سارے حالات آ گئے، لیکن اب اس کے بارے میں اب سمجھ لیں کہ نشان لگانا ہے کہ یہ راوی کہتا ہے۔ فرض کریں یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یا یہ راوی کچھ اس طرح کا فرض کر لیں تو اس کے لیے یہاں یہ ہے کہ راوی کے متعلق کچھ معلومات، یہ تو ڈیفالٹ کلر ہیں، یہ اس پر کلک کریں، درجہ ختم کریں، ریسیٹ اس پر کریں گے۔ یہاں نیچے یہ 8 درجے دیے گئے ہیں۔ 0 کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ ختم بائی ڈیفالٹ جو کلر ہے وہ ہوگا، اور یہاں آگے ان راویوں کو 8 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے: ممتاز، جید، مختلط، مشکوک، متہم، مدلس، مجہول، کاذب۔ اب فرض کریں یہ کاذب ہے۔ اگر کوئی راوی کاذب ہے اور کوئی محقق چاہتا ہے کہ کاذب کی جس روایت میں ایک بھی کاذب ہو اس روایت کو دیکھوں ہی نہ اور اس کو پہلے سے الگ کر دوں بجائے اس کے کہ اس میں ڈھونڈنا پڑے، تو اس کو یہاں کاذب کا کلر دے دیا، اور نیچے جا کر یہاں انفارمیشن فائنل ہے یا نہیں، تو چونکہ میں تو صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو نو ہی رکھیں گے اور نیچے سیو کر دیں گے۔ جو ہی سیو کریں گے اب یہ راوی واپس اس کو یہ دیکھ لیا جائے، جب میں نے اس کو کلر دیا تو اس کا یہ کلر بن گیا ہے۔ اب جہاں بھی اس کا نام آئے گا احادیث تو اس کا کلر جو ہے نا وہ تبدیل ہوگا۔ یہ راویوں کے کلر ہیں۔ اب یہ راویوں کلر ہیں، یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمیر، اور اوپر یہ پتہ چل گیا ممتاز راوی کا یہ کلر ہوگا، جید کا یہ، مختلط کا یہ مشکوک اور متہم، مدلس اور مجہول، یہ راویوں کے کلر ہیں۔ اور یہاں یہ پتہ چل گیا کہ باب بن عمیر جو ہے وہ راوی۔ اگر اب اس کو دوبارہ اس طرح کر دیتے ہیں، اس کو فرض کریں کہ اس کو ہم ابھی ایڈٹ کر کے اس کو کاذب سے نکال کر اس کو ختم کرتے ہیں، جی اس کو بنا دیتے ہیں ممتاز کا کلر اور ہے، تو اس کو جب یہ سیو کریں گے، اس کو سیو کر دیا، اب اس کو ریفریش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ریفریش کرنے سے چینج نہیں ہوتا، لیکن یہ چینج ہو گیا۔ اب باب بن عبیر ریفریش کرنے سے فوری طور پر نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر بعد 2-3 بار ریفریش کرنے سے وہ کلر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا، تو اب یہ جو ہے اس کے اوپر چونکہ اس کا چینج ہو گیا ہے، یہ اوپر باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ کون سا راوی، اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ اب یہ راوی جو ہے مثال کے طور پر متہم راوی یا مدلس کا کلر جو ہے نا ذرا اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ہے، اس کو بیک جائیں گے اور اس کا ایڈٹ کریں گے اور اس کو جو ہے نا مدلس کر دیا اور نیچے سیو کر دیا۔ اس کو اب دیکھا تو یہاں ابھی اس کو ریفریش کرتے ہیں، اس کو یہ ریفریش کیا اور یہ کلر چینج ہو گیا۔ تو یہ اس میں بہت بڑی اہم خصوصیت ہے۔